بلا عنوان نمبر 23۔ میں ایک عام سا مجرم ہوں۔ میرا جرم یہی ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا اور اپنے اسی جرم کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ پاکستان جسے میں اپنا گھر سمجھتا تھا، پاکستان جس میں رہ کر میں آزادی کے ترانے گاتا تھا، پاکستان جس کو میں بڑے فخر سے اپنی پہچان کہتا تھا، وہی پاکستان جہاں میرا جینا، میرا رہنا مشکل ترین بنتا جا رہا ہے، جہاں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ میں ایک عام سا سفید پوش شہری ہوں۔ مہنگائی نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، میرے چار سو کرپشن پھیلتی جا رہی ہے، عزت سے زندہ رہنے کا حق ہی مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ میری یہاں داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں تو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہوں۔ کسی ظالم کے خلاف تھانے میں فریاد لے کر جاتا ہوں تو پولیس الٹا میرے لیے قصائی بن جاتی ہے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے۔ میں اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتا ہوں، لیکن ارباب اختیار کو ایسا منظور نہیں۔ نوکری میرے لیے نہیں، اور دکان کاروبار کرنے بیٹھوں تو ان محصولات کی مار میری جیب پر پڑتی ہے، جو سہولیات کی صورت میں مجھے کبھی لوٹائے ہی نہیں جاتے۔ وہاں معیاری تعلیم اور صحت و صفائی کا انتظام نہیں، بلکہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، کوڑا کرکٹ، ابلتے گٹر، گندا بدبودار پانی، جان لیوا بیماریاں ہیں جہاں میری رہائش ہے۔ یہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں والے مجھے سبق رٹایا کرتے ہیں کہ ووٹ دو، ووٹ تمہارے ضمیر کی آواز ہے، اسے سنو، اس کا حق ادا کرو۔ جب میں اس حق کو ادا کرتا ہوں تو یہ منسٹر بن جاتے ہیں، تب میری فریاد سے پہلے ہی ان کا ضمیر مر جاتا ہے۔ میرا ہی دیا ہوا محصول یہ مل بانٹ کر کھا جاتے ہیں اور میرے ہی حق پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ سے ووٹ لے کر مجھ ہی سے پردہ کرتے ہیں اور پروٹوکول سے مجھے ہی روک دیا کرتے ہیں۔ یہ منسٹر بن جاتے ہیں بجلی، گیس، ادویات، ٹیلی فون، تعلیمی نصاب، اشیاء خرد و نوش، گارمنٹس، پیٹرول، ڈیزل، سی این جی، موبائل کریڈٹ، ٹرانسپورٹ، کرایہ، یہاں تک کہ تنخواہ پر بھی مجھ سے محصول لینے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن بدلے میں مجھے کیا دیتے ہیں؟ ٹھینگا، بس ٹھینگا۔ سی این جی بھروانے جاؤں تو 4 دن کی بندش پر قطار میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کسی جائز کام سے سرکاری دفتر کا ایک چکر لگاؤں تو 15 چکر اور لگوائے جاتے ہیں۔ اشیاء خرد و نوش لینے جاؤں تو غیر سرکاری مہنگائی میرا منہ چڑھاتی ہے۔ میٹر پہ بجلی چلاؤں تو دگنا تگنا چوگنا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ زائد بلنگ کی شکایت لے کر واپڈا کے مقامی دفتر جاؤں تو مجھے یہ کہہ کر تنخواہ دیا جاتا ہے کہ یہ بل بھر دو، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ایسا آئندہ کبھی میرے لیے آیا ہی نہیں۔ الٹا فریاد کرنے کی پاداش میں بل 5 گنا کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر انہیں رشوت نہیں دیتا تو بل بھی میرے لیے، چیکنگ بھی میرے لیے، چوری کا ملزم بھی میں ٹھہرا اور جرمانے کی چھری بھی میرے ہی گردن پر مار دی جاتی ہے۔ یہاں اندھیر نگری بھی میرے واسطے ہے اور فریاد کرنے پر عہدیدار چوروں کی دشمنی کا نشانہ بھی میں ہی بنتا ہوں، کیونکہ پولیس بھی ان کی سنتی ہے، رینجرز بھی ان کے ساتھ مل کر آپریشن کرتی ہے اور قانونی تحفظ بھی ہمیشہ ان ہی کو ملتا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسی اندھیر نگری ہے؟ یہ کیسا بے بس قانون ہے جو کسی مظلوم کو تاریخ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا؟ یہ کیسی دھرتی ہے جہاں فریاد کرنے والا ہی ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی عادی مجرم ہو، جہاں بل اور محصول بھرنے والے کے لیے چکر، قطار، اندھیرے، آنکھ مچولی، الزام تراشی، خوف، بے خوابی، مایوسی، بے اعتنائی، نفرت، بے نتیجہ خبروں، لا حاصل سیاسی اکھاڑوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو، جہاں اسے گھٹ گھٹ کر سسکنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہو۔ جس نے کبھی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کیا تھا، ہاں میں وہی ہوں، ایک عام سا مجرم جس کا جرم یہی ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا اور اپنے اسی جرم کی سزا آج تک بھگت رہا ہے۔